والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا اکرام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا اکرام کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں موجود تھے جو صحابہ سے بھرا ہوا تھا۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے۔ دائیں بھی دیکھا اور بائیں بھی دیکھا، کوئی جگہ نہیں ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اس کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکا اور کہا کہ اس چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ چادر پکڑی اور اس چادر کو سینے سے لگایا اور اس کو بوسہ دیا، اور وہ چادر واپس دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا ایسے ہی اکرام کرے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم کا کوئی معزز آدمی، قابل احترام آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں، اور راستے میں کسی نے آپ کو 2 مسواکیں ہدیہ میں دی۔ ایک مسواک سیدھی تھی اور ایک مسواک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک جو تھی وہ اپنے ساتھی کو دے دی، ٹیڑھی مسواک اپنے پاس رکھ لی۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے اور ساتھیوں کا کتنا اکرام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً وہ تکیہ اٹھا کر ان کے لیے رکھ دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہنے لگے، ابو عبداللہ، اللہ اس کے رسول کا وہ فرمان ہمیں بھی سنا دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کا وہ فرمان ہمیں بھی سنا دیجیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ اٹھا کر میرے لیے رکھ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی کا اکرام کرتا ہے، اس کے پاس میزبان، اس کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے تو میزبان اس کے لیے تکیہ اٹھا کر رکھ لیتا ہے، یعنی اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کے سامنے تکیہ رکھ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ ضرور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، گھروں کے اندر مہمان آتے ہیں تو بعض لوگ اٹھا کر تکیہ رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو چھوٹا سا عمل سمجھتے ہیں، لیکن مہمان کے احترام کے لیے تکیہ اٹھا کر رکھ لینا، اس سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، ان تینوں واقعات میں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، کیا سبق ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنے ساتھیوں کا اکرام کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ہم اگر مدرسے کے اندر ہیں تو مدرسے کے اندر ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں، تو اس لیے ہر موقع پر ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم سفر میں جاتے ہیں تو سفر کے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں تو سفر میں بھی ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے، اچھی جگہ پر ان کو بٹھائیں، خود جو ہے وہ دوسری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے سارے کے سارے لوگ محفوظ رہیں، اور یہی کامل ایمان والے کی نشانی ہے کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔